السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے، شکریہ۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 57۔ دشمن وہی ہوتا ہے جو لڑنے سے پہلے سامنے والے کے بارے میں چیز جانتا ہو۔ شطرنج بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہاں صرف ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ وہ جان گیا ہے شطرنج میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ وہ میرے ساتھ شطرنج کھیلنا چاہتا ہے۔ یہ دو کھلاڑیوں کے کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں مجھے منہاج کو چیک میٹ تک لے کر آنا ہے، مطلب یہ کہ مجھے اسے اس حالت میں لے کر آنا ہے جہاں وہ بھاگ نہ سکے۔ شطرنج کا بورڈ 64 خانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں باری باری کالا اور سفید رنگ ہوتا ہے۔ مہرے: ہر کھلاڑی کے پاس 16 مہرے ہوتے ہیں۔ بادشاہ: وزیر: فیل: دو گھوڑے۔ رخ: پیادے۔ اپنے بادشاہ کو محفوظ رکھتے ہوئے حریف کے بادشاہ کو ایسی پوزیشن میں لے آنا کہ وہ بچ نہ سکے۔ چیک: جب بادشاہ پر سیدھا حملہ ہو۔ چیک میٹ: جب بادشاہ حملے سے بچ نہ سکے۔ سیٹل منٹ: جب کوئی کھلاڑی چال نہ چل سکے اور کھیل بغیر جیت کے ختم ہو۔ ملکہ: ملکہ سب سے طاقتور مہرہ ہے اور کسی بھی طرف سیدھی ترچھی جیتنا چاہے خانے چل سکتی ہے۔ اگر حریف کا کوئی مہرہ اسے مارنے کی پوزیشن میں آ جائے تو ملکہ کو مارا جا سکتا ہے۔ بادشاہ: بادشاہ کو براہ راست مارا نہیں جا سکتا۔ اصل مقصد یہی ہے کہ بادشاہ کو ایسی حالت میں لے آؤ کہ وہ بچ نہ سکے، یعنی چیک میٹ ہو۔ بادشاہ پر اگر حملہ ہو تو اسے چیک کہتے ہیں اور کھلاڑی کو لازم اپنے بادشاہ کو بچانے کی چال چلنی پڑتی ہے۔ اگر وہ بچ نہ سکے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسے مارا ہوا تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بادشاہ کو بورڈ سے نہیں ہٹایا جاتا، یعنی ملکہ کو مارا جا سکتا ہے۔ سیہام نے بورڈ کو دیکھ کر سوال کیا، جو کب سے کھڑا اس کھیل کو سمجھ رہا تھا۔ بالکل، پھر بادشاہ بس پھنس جاتا ہے۔ چیک میٹ: اصل جیت وہی جب بادشاہ پر حملہ ہو اور اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، اور دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے اگر کھلاڑی
دیکھ لے کہ وہ بچ نہیں سکتا تو خود ہی کھیل چھوڑ دیتا ہے، تب دوسرا کھلاڑی جیت جاتا ہے۔ وقت ختم ہوا، ٹائم کنٹرول۔ اگر کھیل گھڑی کے ساتھ ہو اور کسی کا وقت ختم ہو جائے تو دوسرا کھلاڑی جیت جاتا ہے۔ شطرنج میں اصل جیت ہمیشہ بادشاہ کو پھنسا کر چیک میٹ کر کے ملتی ہے۔ شطرنج کے مہرے اور ان کی چالیں، بادشاہ صرف ایک خانہ چلتا ہے، چاہے سیدھا ہو یا ترچھا۔ روک صرف سیدھی لائنوں میں آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے خانے چاہے۔ بشپ صرف ترچھے خانے چلتا ہے، جتنے چاہے۔ ایک سفید خانے والا فیل ہمیشہ سفید پر اور کالا ہمیشہ کالے پر۔ کنائٹ گھوڑا ایک خانہ دایاں یا بایاں۔ گھوڑا واحد مہرہ ہے جو دوسروں کے اوپر سے چھلانگ مار سکتا ہے۔ صرف ایک خانہ چلتا ہے، پہلی بار میں چاہے وہ 2 خانے بھی آگے جا سکتا ہے۔ مارنے کے لیے ترچھا ایک خانہ چلتا ہے، اگر آخر تک پہنچ جائے تو وزیر، کوئن یا کوئی اور بڑا مہرہ بن سکتا ہے۔ پرموشن کھیل شروع کرنے کا طریقہ۔ اس نے سب سے اگلا سوال کیا۔ ہمیشہ سفید کھلاڑی پہلے چال چلتا ہے، پھر باری باری ایک ایک مہرہ چلایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو محفوظ رکھیں اور حریف کے بادشاہ کو چیک میٹ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے بادشاہ کو محفوظ رکھیں اور حریف کے بادشاہ کو چیک میٹ کریں۔ وہ چاہتا ہے پہلی چال آپ کی طرف سے ہو، کیونکہ بورڈ میں ہر مہرہ اپنی جگہ پر ہے۔ کچھ وہ سمجھ چکا تھا۔ بالکل جیسے کہ میں نے بتایا، ملکہ سب سے طاقتور مہرہ ہے، تو میرا پہلا وار ملکہ کو جاتا ہے۔ چہرے پر گہری شیطانی مسکان نے جگہ لی۔ تم جانتے ہو نا سیام کیا کرنا ہے؟ جی سر۔ صبح جب وہ آفس کے لیے نکلے تو اسے پتہ چل جانا چاہیے کہ امیر عالم اس کے کھیل کو قبول کر چکا ہے اور اپنی پہلی چال چل چکا ہے۔ کیا آپ نے وقت مقرر کیا ہے؟ نہیں، میں یہ کھیل اتنا لمبا کرنا چاہتا ہوں کہ
وہ دوبارہ شطرنج کھیلنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ فجر ہونے میں صرف 1 گھنٹہ کچھ منٹ باقی ہیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ سیام کو بیسک چیزیں بتا رہا تھا۔ اس کھیل میں تمہارا عہدہ وزیر کا ہے اور تم وزیر بن کر اپنی چال کا آغاز کرو گے۔ فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہلکی ہلکی نیند میں بھی وہ اذان سن سکتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا۔ اپنی طرف کی لیمپ کی روشنی میں اس نے چپل تلاش کی۔ ایک نظر منہاج کو دیکھا جو ابھی 2 گھنٹے پہلے سویا تھا۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کیا ہم مسجد چلیں؟ فرحان نے ایک نظر اسے دیکھا جو قبلے کی طرف جائے نماز درست کر رہا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ اس نے زمین سے جائے نماز اٹھا کر فولڈ کیا اور دونوں کمرے سے نکل آئے۔ اس وقت اندھیرا تھا۔ اندھیرے کے ساتھ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ سڑکوں پر ارد گرد سنو فالنگ کے اثرات تھے۔ کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ پتہ نہیں، پہلے کبھی تم نے میرے پیرنٹس کا نہیں پوچھا۔ یوں اچانک ان کا ذکر کیا، اسی لیے میں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے بس یوں ہی سوال کیا تھا۔ تم یوں ہی سوال نہیں کرتے۔ ایسے سوال تو ہرگز نہیں کرتے جن کا کوئی جواز نہ ہو۔ میں نے بچپن کے کچھ سال تمہارے ساتھ گزارے ہیں اور میں نے تمہارے بارے میں ایک خاص بات جان لی ہے۔ اور وہ کیا؟ تم فرحان ہو۔ تم یوں ہی کچھ نہیں کرتے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی کام۔ تم وہ کام کبھی نہیں کرتے جس کا کوئی جواز نہ ہو۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ تم ابھی بھی مجھے اپنے سوالوں سے مطمئن کر رہے ہو۔ گردن ترچھی کیے اس نے اپنے ساتھ چلتے لڑکوں کو دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تو تم سب جانتے ہو؟ نہیں، بس اتنا جانتا ہوں۔ بس کچھ تو ہے۔ تم جانتے ہو تمہارے بھائی نے امیر عالم کو کیا دیا؟ نہیں، اس نے کندھے اچکائے، مگر میں جانتا ہوں۔ اور کیسے جانتے ہو؟ میں فرحان ہوں، میں یوں ہی کچھ نہیں کرتا۔ اس نے شطرنج دی ہے۔ وہ شطرنج کھیلنا چاہتا ہے۔ ہم نے جو ڈیٹا کاپی کیا ہے وہ منہا کو دے کر شطرنج کی ملکہ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے۔ وہ بھابھی سے عشق کرتا ہے، وہ عام نہیں ہے۔ وہ ہر چیز حاصل کر لیتا ہے۔ اور تم کیا ہو؟ میں عام ہوں۔ ٹھنڈے ہاتھوں کو اب اس نے پاکٹ میں ڈالا۔ تم عام نہیں ہو۔ تم زیام ہو۔ تمہارے نام کا مطلب ہے عزت، حق۔
پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو تم عام ہو؟ وہ دونوں اب مسجد کے سامنے تھے۔ ایک ساتھ